گر جا کے انسان، تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان۔ پڑھیے۔ سنے گوش عبرت سے گر جا کے انسان، تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان، کہ تھا جن دنوں مہر اسلام تاباں، ہوا یہاں کی تھی زندگی بخش دوران، پڑی خاک ایتھنز میں جا کے یہیں سے جا یہیں سے، جا یہیں سے، جا پڑی خاک ایتھنز میں جا یہیں سے، ہوا زندہ پھر نام یونان یہیں سے۔ سنے گوش عبرت سے گر جا کے انسان، انسان اگر جا کے عبرت کے کان سے سننا چاہے تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان، وہاں کا ذرہ ذرہ کیا کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے کہ جن دنوں اسلام کا سورج بلند اور چمکدار تھا تو یہاں کی ہوا کیا تھی؟ زندگی بخشنے والی ہوا کرتی تھی۔ اور ایتھنس کیا ہے؟ یونانی ہے نا؟ ہوا گریس ہے۔ ایتھنس کیا ہے پھر؟ شہر ہے؟ ایتھنس پہلے تھا۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ یونان میں یہ زندگی کدھر سے آئی؟ اسلامیوں کی طرف سے آئی، مسلمانوں کی طرف سے آئی، نہ ان کے جو علوم و فنون تھے نا وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مردہ ہونے کے قریب تھے، مر چکے تھے۔ وہ لقمان و سقراط کے در مکنون، وہ اسرار بقراط و درس فلاطوں، ارسطو کی تعلیم سولن کے قانون، پڑے تھے کسی قبر کہنا میں مدفون، یہیں آ کے مہر سکوت ان کی ٹوٹی، کسی باغ رانا سے بو ان کی پھوٹی۔ لقمان و سقراط کے در مکنون چھپے ہوئے موتی، اور بقراط و فلاطون کے اسرار یعنی حکمت کی باتیں، اور ارسطو اور سولن کی تعلیم اور قانون کی باتیں، یہ سب کیا تھے؟ چھپے ہوئے تھے اور مدفون تھے ایک طرح سے۔ سب کو کس نے کھولا اور اس کو پھیلایا؟ مسلمانوں نے کھولا اور پھیلایا۔ دیکھیے اصل میں بتانا یہی ہے کہ ان کے علوم کو بھی زندہ کرنے والے کون تھے۔ اب یہ کہ وہ زندہ کرنا مسلمانوں کے حق میں کتنا مفید تھا اور کتنا غیر مفید ہے وہ الگ پہلو ہے، لیکن جن علوم پہ آج نازا ہے دنیا اس کو بھی آگے بڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہی ہیں۔ یہ تھا علم پرواں توجہ کا عالم، کہ ہو جیسے مجروح جویائے مرہم، اسی طرح پیاس ان کی ہوتی نہ تھی کم، بجھاتا تھا آگ ان کی بارہ نہ شبنم، حریم خلافت میں اونٹوں پہ لد کر چلے آتے تھے مصر و یونا کے دفتر۔ کہہ رہے کہ علم پر توجہ کا یہ عالم تھا وہاں، کہ جیسے کوئی زخمی ہے اور جس کو مرہم کی تلاش ہے۔ یہ تھا علم پر وہاں مطلب وہاں توجہ کا عالم، توجہ کا عالم علم پر یہ تھا کہ جیسے کوئی زخمی، مجروح زخمی، جویا مطلب طالب متلاشی، مرہم کا طالب ہو۔ کہہ رہے کسی طرح پیاس ان کی ہوتی نہ تھی کم، ان کی پیاس کسی بھی طرح کم نہیں ہوتی تھی۔ بجھاتا تھا آگ ان کی بارہ نہ شبنم، تو وہ جو علم کی طلب کی آگ بھڑکی ہوئی تھی سینے میں تو اس کو نہ کوئی پانی بجھا سکتا تھا اور نہ ہی شبنم بجھا سکتی تھی۔ حریم خلافت میں اونٹوں پہ لد کر، یعنی دربار خلافت میں اونٹوں پر لد لد کر مصر و یونان کے علوم کے جو دفاتر تھے، یعنی کتابیں جو تھی وہ سب چلے آ رہے تھے۔ تو عباسیوں کے دور میں یہ کارنامہ ہوا ہے۔ وہ تارے جو تھے شرق میں لمع افغن، یہ تھا ان کی کرنوں سے تاغرب روشن، نوشتوں سے ہیں جن کے اب تک مزین، کتب خانہ پیرس و روم و لندن،
پڑا غلغلہ جن کا تھا کشوروں میں وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں۔ تو وہ ستارے جو مشرق میں چمکتے تھے، چمک رہے تھے، اور جن کی کرنوں سے مغرب بھی روشن تھا، یعنی یورپ روشن تھا، نوشتوں سے ہیں جن کے اب تک مزین، یعنی جن کی لکھی ہوئی تحریروں اور کتابوں سے اب تک مزین ہے، یعنی آباد ہے، روشن ہے، کتب خانہ پیرس و روم و لندن، پیرس، روم، لندن سب کے کتب خانے یعنی لائبریریز، پڑا غلغلہ جن کا تھا کشوروں میں، تو ہر جگہ ہر حکومت میں جن کا شور اور ہنگامہ تھا، اب وہ کہاں ہے؟ تو بغداد کے قبرستان میں سوئے ہوئے، یعنی جنہوں نے یہ علوم اور فنون پھیلائے، آگے بڑھائے، اب وہ کہاں ہے؟ مدفون ہے بغداد میں۔ وہ سنجار کا اور کوفہ کا میدان فراہم ہوئے جس میں سیاح دورہ فراہم ہوئے جس میں مساح فراہم ہوئے جس میں مساح دوراں کرہ کی مساحت کے پھیلائے ساما، ہوئی جز سے قدر ہوئی جز سے قدر کل کی نمایاں، ہوئی جز سے قدر کل کی نمایاں، زمانہ وہاں آج تک نوحہ گر ہے کہ عباسیوں کی سبھا وہ کدھر ہے، ہندی کا سمجھ صبا کہ عباسیوں کی سبھا وہ کدھر ہے۔ تو اب کوفہ کا میدان، سنجار کا میدان، جہاں کیا ہے مساحت کا پورا سامان ہوا، پیمائش کا، پیمانے کا، یعنی پھیلانے، علم کو پھیلانے اور پھیلانے کا، تو کہہ رہے کہ اب لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ عباسیوں کی جو مجلسیں لگتی تھی علم کی، وہ مجلسیں کدھر ہے؟ چلیے، سمرقند سے اندلس تک سراسر انہی کی رصدگاہیں تھیں جلوہ گستر، جلوہ گستر، انہی کی رصدگاہیں تھیں جلوہ گستر، سواد مراغا میں اور قاسیوں پر زمیں سے صدا آ رہی ہے برابر، کہ جن کی رصد کے یہ باقی نشاں ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں۔ سمرقند، اندلس، ہر جگہ رصد گاہیں قائم کر رکھی تھی انہوں نے۔ اب وہ ستاروں وغیرہ کا علوم کیا ہے، وہ فلکیات کے علوم کے لیے، ستاروں سے متعلق جو علوم ہیں ان کے لیے، تو ہر جگہ یہ رصد گاہیں، تجربہ گاہیں کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ ہاں آبزرو کیا، ہاں جہاں سے آبزرویشن کی جگہ بھائی، ہاں۔ تو اب انہوں نے رصد گاہیں قائم کر رکھی تھی ستاروں کا جائزہ لینے کے لیے، اور زمین کی پیمائش ناپنے کے لیے وغیرہ، یعنی مختلف جو اس قسم کے جغرافیائی اور کیا کہیں گے اس کو، فلکیاتی علوم ہے ان کے لیے۔ تو اب یہ سب تھے، اب صدا یہ آ رہی ہے برابر کے جن کی رصد کے یہ باقی نشاں ہیں، تو اب بھی کچھ نہ کچھ نشانات باقی ہیں نا ان کے، تو کہہ رہے کہ وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہے، جو ہاں بولیے، زور سے بولیے، تو وہ کہاں ہے، یعنی جنہوں نے علوم ستارہ کو آگے بڑھایا اور دنیا کو آشنا کرایا، وہ لوگ کہاں ہیں، کدھر گئے؟ نجم سے منجم، تنجیم ہے نا۔ تو یہ ایسٹرولوجی کی بات نہیں ہے، ایسٹرونومی کی بات، یعنی وہ مستقبل وغیرہ بتانے کی وہ نہیں ہے، وہ نہیں، بلکہ ستاروں کی سائنس، کیا کہتے ہیں، علم نہیں نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کر دیے، لیکن عربی میں بھی کہتے ہیں نا، تنظیم اس کو بولتے ہیں، لفظ تو ہے ویسا ہے، لیکن استعمال کر رہا ہے وہ اس کی جگہ پہ کیا ہے، اور تدبیر سے متعلق ہے، یہ تقدیر سے متعلق نہیں ہے، یہ سمجھے،
تقدیر سے متعلق نہیں ہے، تدبیر سے متعلق. سو کون سا علم کہتے ہیں؟ چلیے آگے بڑھیے. مورخ جو ہیں آج تحقیق والے، تفحص کے ہیں جن کے آئین نرالے، جنہوں نے ہیں عالم کے دفتر کھنگالے، زمیں کے طبق سر بسر چھان ڈالے، عرب ہی نے دل ان کے جا کر ابھارے، عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے. ترارے، عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے. کہہ رہے کہ جو لوگ آج تحقیق والے مورخ بنے ہوئے نا، اور جن کی یہاں چھان پٹک اور تحقیق اور تفتیش ایجادات وغیرہ کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے نا، تو یہ سب کہاں سے ملے ان کو؟ عرب ہی سے ملے، ہے نا، جنہوں نے عالم کے دفتر کھنگالے. اب جو لوگ پوری دنیا کو کھنگال کے رکھا ہے اور زمین کے طبق سر بسر چھان ڈالے، یعنی پوری کی پوری زمین اوپر کا جو بھی حصہ ہے نا سب کو چھان ڈالا ہے انہوں نے. تو کہہ رہے کہ عرب ہی نے دل ان کے جا کر ابھارے تھے. ان کے اندر یہ صلاحیت اور تحقیق کا یہ مزاج اور مادہ کس نے پیدا کیا؟ عربوں نے ہی پیدا کیا ہے. اور عرب ہی سے وہ اپنے بھرنے سیکھے ترارے. تو علم اور فن کے جو برتن تھے ان کے، اس کو بھرنے کا سلیقہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ عربوں سے سیکھا ہے. اندھیرا تواریخ پر چھا رہا تھا، ستارہ روایت کا گہنا رہا تھا، درایت کے سورج پہ ابر آ رہا تھا، درایت کے سورج پہ ابر آ رہا تھا، شہادت کا میدان دھندلا رہا تھا، سرے رہ چراغ ایک عرب نے جلایا، ہر ایک قافلے کا نشا جس سے پایا. تو تاریخ پر اندھیرا چھا رہا تھا اور روایت کا ستارہ کیا گہنا رہا تھا. روایت کا ستارہ مطلب یہ ہے کہ علوم و فنون کو دوسروں کی طرف منتقل کرنے کا جو سلسلہ اور جو روایت ہے نا، وہ ختم ہو گیا تھا، ایک طرح سے ماند پڑ گیا تھا. کہہ رہے کہ درایت کے سورج پہ ابر آ رہا تھا. تو ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت. روایت کا مطلب ہے ایک چیز ہے اس کو نقل کرنا، آگے بڑھانا، اور درایت کا مطلب ہے کہ غور و فکر کی بنیاد پر کسی چیز کو سمجھنا اور سمجھانا. تو نہ روایت صحیح طور پر چل رہی تھی اور نہ ہی روایت محفوظ تھی اور نہ ہی درایت سے صحیح طور پر کام لیا جا رہا تھا، ہے نا. شہادت کا میدان دھندلا رہا تھا. تو شہادت ایک تو یعنی میدان جہاد والی شہادت ہے، اور شہادت ایک ہے علوم و فنون کو آگے بڑھانے کی شہادت. تو وہ شہادت بھی مراد ہو سکتی ہے. کہہ رہے کہ سرے راہ چراغ ایک عرب نے جلایا. تو راستے پر ایک عرب نے چراغ جلا دیا اور ہر ایک قافلے کا نشا جس سے پایا. اور اس چراغ کی بنیاد پر کیا ہے؟ سارے قافلوں کو نشان ملتا گیا کدھر جانا ہے نا. یا ہر آدمی کو ہر قافلے کا پتہ چل گیا کہ کس قافلے میں جا کر کیا ملنے والا ہے. گر وہ ایک جویا تھا علم نبی کا. یہ تو پورا تھا وہ فلسفہ اور منطق وغیرہ اور دوسرے جو دنیاوی علوم ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب یہ ہمارے مطلب کی بات ہو رہی ہے. گروہ ایک جویا. ہاں. ٹھیک. اس سے جڑا ہے یہ ایک پورا ایک پیج ہے نا، اس کو پڑھ لیجئے. اصل میں یہ پورے محدثین کے حوالے سے ہے بات. دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ. گروہ ایک جویا کچھ بھی سمجھ میں آنے اوپر نہیں آئے، پڑھنے سے تھوڑا سا زندگی مل جاتی. نتیجے کی طرح ہے نا. ہاں. گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی رخ نرے کذبے رخنا نہ چھوڑا کوئی رخ نہ کذب خفی کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسون. دیکھیے یہ کہہ رہے کہ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا متلاشی ایک گروپ تھا. گروہ جویا مطلب متلاشی. لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، جس نے ہر بات گڑنے والے، بات بنانے والے،
جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے لوگوں کا پتہ لگایا، نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا، جو چھپے ہوئے جھوٹ کا بھی کوئی رکھنا اور کوئی راستہ چھوٹا بھی کوئی سوراخ نہیں چھوڑا۔ یا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، تو ہر دعوے دار کا قافیہ کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا، ہر ایک کو پریشان کر دیا اور دائرہ محدود کر دیا کہ اگر کچھ گڑبڑ کرو گے تو چھوڑو یہ نہیں جاؤ گے، انگلی اٹھائیں گے، تمہارا کیا ہے پردہ چاک کریں گے، فاش کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا کیا کہ یہ جرح و تعدیل کے وضع قانون، تو جرح و تعدیل کے قانون انہوں نے بنائے۔ جرح مطلب کسی پر انگلی اٹھانا، اور تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کہنا کہ یہ اچھا ہے۔ تو عادل، ثقہ، معتبر ہے نا، قوی الحفظ، یہ تعدیل ہے۔ اور سیء الحفظ، حافظے کے اعتبار سے غلط ہے، اور ہے نا کذاب، واضع وغیرہ، متروک، یہ سب کیا ہے؟ جرح ہے۔ جرح کا مطلب منفی تبصرہ، منفی سمجھ رہے، منفی تبصرہ ہے نا، اور تعدیل کا مطلب ہے مثبت تبصرہ، اچھا کہنا، اور جرح مطلب جو خرابی ہے نا ان کو اجاگر کرنا۔ اصل جرح کیا ہے؟ آپریشن ہے، زخم لگانا ہے نا، تعدیل مطلب عادل بنانا، عادل بتانا۔ تو یہ قانون محدثین نے جرح و تعدیل کے بنائے، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسو، تو باطل کا کوئی فسانہ اور کوئی افسو گھڑی ہوئی چیز چلنے نہیں پائی ان کی محنت کی وجہ سے۔ اسی دھن میں آسا کیا ہر سفر کو، اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو، سنا خازن علم دین جس بشر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر۔ اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو، تو علم نبی کے جویا تھے نا، تو کہ علم نبی کے دھن میں ہر سفر کو انہوں نے کیا کر لیا؟ آسان کر دیا۔ اور بحر و بر اسی شوق میں انہوں نے طے کیا، بحر مطلب سمندر، بر مطلب خشکی کے راستے، تو ہر طرح کا سفر انہوں نے علم کے حصول کے شوق میں کیا ہے۔ سنا خازن علم دین جس بشر کو، جس بشر کو بھی کے بارے میں بھی سنا، انسان کے بارے میں، کہ اس کے پاس کیا علم ہے، علم کا خزانہ ہے، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، تو اس کے پاس پہنچ گئے اور خبر اور اثر یعنی حدیث لے لی، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، پھر آپ مطلب خود اس کو کیا کسوٹی پر جو معیار بنایا تھا جرح و تعدیل کا انہوں نے قانون بنایا تھا نا، اس قانون پر رکھا اور اس کو پرکھ کے بتایا، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر، تو خود مزہ چکھا یعنی اس پر عمل بھی کیا اور علم محفوظ بھی کر لیا، پھر دوسروں تک اس کو کیا کر دیا؟ منتقل کر دیا۔ یا فاش راوی میں جو عیب پایا، مناقب کو چھانا مسالک کو تایا، مشائخ میں جو قبح نکلا جتایا، ائمہ میں جو داغ دیکھا بتایا، فلسم ورا ہر مقدس کا توڑا، نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا۔ یا فاش راوی میں جو عیب پایا، راوی میں جو بھی عیب نظر آیا نا، حفظ کے اعتبار سے عیب ہے، اور کذب کے اعتبار سے عیب ہے، دین کے اعتبار سے یعنی بدعتی ہے وغیرہ، جو بھی عیب نظر آیا چھوڑا نہیں، بتا دیا یہ فلاں ایسا ہے۔ اور مناقب کو چھانا، مطالب کو تایا، تو جو خوبیاں تھی ان کو بھی پھٹکا، چھانا پھٹکا، اور جو برائیاں تھی، عیب کی جو چیزیں تھی نا، ان کو بھی دیکھا اور ان کو بھی چھان پھٹک کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ مشائخ میں جو قبح نکلا جاتا ہے، مشائخ مطلب جو شیوخ تھے، حدیث کے راویان تھے، ان میں جو کمزوری اور برائی دکھی بتا دیے لوگوں کو، ائمہ میں جو داغ دیکھا بتایا، اور جو ائمہ میں جو چیزیں تھی کمزوری کی اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر امام ابو حنیفہ ہیں یا فلاں ہیں، اگر ہے تو کیا ہے؟ ضعیف الحدیث ہے، کہہ دیا، ختم ہے، مختصر بول رہا، کہہ دیا نا حدیث میں کیا ہے؟ کمزور، ختم، تھے ہوں گے بڑے لیکن یہ کمزوری ہے، بتایا۔ ترس میں ورا ہر مقدس کا توڑا، جس کی بھی تقدیس لوگوں کی نگاہ میں تھی نا، ہے نا، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ورا کے خلاف ہے، تو اس لوگوں کی نگاہ میں جو جادو چڑھا ہوا ہے نا، اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ توڑ کے رکھ دیا۔ عقیدت کے حصار کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا، کسی کو بھی انہوں نے بخشا
نہیں، ہر ایک کا پردہ فاش کیا۔ رجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر، گواہ ان کی آزادگی کے ہیں یکسر، نہ تھا ان کا احسان یہ ایک اہل دین پر، وہ تھے اس میں ہر قوم و ملت کے رہبر، لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے۔ کہہ رہے کہ رجال مطلب راویوں کے جو حالات، رجال مطلب راویان حدیث، اور اسانید بھی وہی ہے، سندوں کا سلسلہ، چین آف نریشن۔ تو یہ جو اس کی جو دفتر ہیں، یعنی کتابیں بھری پڑی ہیں، تو یہ گواہی دیں گی کہ وہ اس سلسلے میں کتنے آزاد تھے۔ آزاد مطلب کسی کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے، جس کے بارے میں جو پتہ چلا ہے اس کو انہوں نے کیا کر دیا، نقل کر دیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی کی رعایت نہیں کی ہے۔ نہ تھا ان کا احسان یہ ایک اہل دی پر۔ تو اس طرح کا جو مزاج بنایا اور یہ جو طریقہ دیا نا، یہ صرف ایک اہل دین مسلمانوں پر ہی ان کا احسان نہیں ہے، بلکہ ہر قوم و ملت پر احسان ہے۔ یعنی ان کو ایک طریقہ دے دیا کہ چیک کرنا ہے تو کیسے چیک کرنا ہے نا، اور آپ کے بڑے نے بتایا نہیں بتایا اس کو تک پہنچنے کے لیے کیسے، کون سا طریقہ ہوگا، تو سب پر دیا۔ اسی کو کہہ رہے کہ لبرٹی میں جو آج فائق ہے سب سے، یعنی آزادی میں، اور آزادی کی بات کرتے ہیں، اور کسی کے سلسلے میں بھی بول سکتے اگر کوئی ہے تو، ہے نا، تو کہہ رہے کہ بتائے کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے۔ اب یہ آزادی کی کا مزاج ان کے پاس کدھر سے آیا، کس نے دیا ہے؟ تو مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، اور انہی محدثین کا احسان ہے کہ پوری دنیا میں یہ تحقیق کا مزاج بنا، اور تحقیق کی بنیاد پر کسی کی شخصیت طے کرنے کی فکر بنی، ورنہ کیا ہے، ماں باپ آپ ہو، آپ جو کہو گے سب صحیح ہے، ختم۔ تو اس طرح کا مزاج تھا نا، اور ادیان کا جور پورا پھیلا ہوا تھا، ظلم، ناانصافی، تو سب کو کیا کر دیا انہوں نے، توڑ کے رکھ دیا ہے۔ چلیے۔